صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیدائش کا واقعہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بچپن۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی داستان تاریخ کے آئینے میں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کیسے فتح کیا؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی حج کیوں نہیں کیا؟ جنگ حطین کب اور کیوں ہوئی؟ گستاخ رسول برنس کا انجام۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ ساری زندگی کیوں نہیں مسکرائے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقبرہ کہاں ہے؟ جانیے آج کی ویڈیو میں۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن ان کے بھائی اسد الدین نے ان سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین نے کہا، ملک شاہ بنت سلطان بن ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا۔ نجم الدین نے جواب دیا، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین حیرانگی سے بولے، پھر کون تیرے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایک ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ نے اس لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی نے کہا، اے ہمارے شیخ اور مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا، شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ پاک ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گئے، کیونکہ جو وہ سوچتے تھے وہیں یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میرا نکاح کروا دیں۔ شیخ نے کہا، یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کی مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بہادری، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک فوجی افسر تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو 1171 عیسوی میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ 1174 عیسوی میں حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1182 عیسوی تک شام، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خون ریزی جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ یورپ کی اس متحدہ افواج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔
عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مارکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جوامردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کی۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے عیسائیوں کو کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیردل سلطان کی بہادری اور سخاوت سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ عیسائی ان جنگوں میں کام آئے۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے۔ 1886 عیسوی میں عیسائیوں کے صلیبی سردار رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حتین میں اسے جا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ 1187 عیسوی کو حتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ 4 مارچ 1993 عیسوی میں 56 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اور انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ عموری مسجد کی نواح میں سپرد حق کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کل 20 سال حکومت فرمائی۔ ایک انگریز مورخ نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریف کی اور لکھتا ہے کہ اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ اپنا خزانہ اس نے مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کیا۔ وہ ابھی 9 عمر ہی تھے۔ عیسائی فوجیں رہا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ یہ ظلم دیکھ کر وہ 9 عمر لڑکا ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اور عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتا ہے۔ اس کی اسلامی حمیت و غیرت کو بیدار کرتا ہے اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتا ہے۔ نیک دل بادشاہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ان کے حالات کا علم ہوتا ہے تو تمام فوجیوں کو جمع کرتے ہیں اور انہیں رہا کے حالات سناتے ہیں اور جہاد پر ابھارتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کل صبح میری تلوار رہا کے کلے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک 9 عمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک 9 عمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعض لوگوں نے فکرے کسے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان نے یہ فکرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ بولے یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا، یہی وہ بچہ جو رہا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک رہا پہنچ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ گمسان کی جنگ ہوئی۔ عیسائی سپہ سالار بڑی آن و بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی زرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ 9 عمر لڑکے کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور زرہ کے کٹے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کو موت کے گھاٹ اتارتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور رہاب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آج ہر شخص کی زبان پر 9 عمر کی شجاعت کے چرچے ہیں۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سنہرے الفاظ سے لکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس 9 عمر لڑکے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھا، جس پر آج بھی سب مسلمانوں کو فخر ہے۔ حتین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 1 ہفتہ تک خون ریزی جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیح حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا اور اس طرح نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ بیت المقدس پر فتح کے بعد یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہوئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔
بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بالآخر 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے پھر قبضہ کر لیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیح آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ 4 مارچ 1993 عیسوی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک مسجد کے نواح میں سپرد حق کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریف کی۔ وہ لکھتا ہے کہ بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے شاہ جلال کے سبب عزت پائی اور سلطان نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کریں، اور ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اور ان کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے بعد فریضہ حج ادا کریں، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ان کی ذاتی جیب خالی تھی۔ وہ مرد مجاہد جو مصر، شام اور فلسطین کا سلطان تھا، جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا، اور اسے جو کفن پہنایا گیا وہ قاضی بہاؤالدین قاضی فضل ابن زکی نے پیسے جمع کر کے خریدا تھا، اور جائیداد کے نام پر سونے کی 1 اشرفی اور چاندی کے کل 40 سکے نکلے۔ کل جائیداد اتنی بھی نہ تھی کہ ان کے جنازے کے اخراجات ادا ہو سکیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ اپنے حصے کی تمام دولت صدقات میں بانٹنے کے بعد ان کے پاس کبھی اتنا پیسہ بچا ہی نہیں کہ ان پر زکوٰۃ کے احکامات لاگو ہو سکے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس نہ کبھی مال اکٹھا ہو پایا اور نہ ہی ان کی ذمہ داریوں نے اسے مہلت دی۔ حج کی خواہش ہی رہی اور حیات موت کی آغوش میں جا سوئی۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام اور لبنان کے سلطان ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں جب کہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے ایک جنگ سے قبل انہیں بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو ایک آنکھ آپ کی ضائع ہو سکتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر ہی کیوں نہ داخل ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 28 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ وہاں اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے گا۔ 28 رجب کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا، اور انگلستان سے بادشاہ ریچرڈ اور فرانس سے شہنشاہ فلپ نے مجموعی طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا تھا سلطان کو شکست دینے کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے، لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ اس وقت 3 مسلم خلفاء موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے، اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے، کسی کو ان کے نام بھی یاد نہیں۔ 2 سال تک عیسائیوں کا یہ گہراؤ قائم رہا، اور انہوں نے اس طرح اپنی بیس کو بدلا ہوا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان پر حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے ایسے دیکھا جیسے وہ ایک ماں ہوں اور ان کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جس وقت 3 خلفاء اپنے اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوتے تھے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ جب یہ خلفاء مزیدار پکوان سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے، اسلام کا یہ مرد مجاہد، یہ عظیم سپہ سالار ایک عام سے خیمے میں ہی وہیں کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دن یروشلم اور قبلہ اول کو آزاد کروا کر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی۔ شہنشاہ انگلستان ریچرڈ شیردل نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا شخص یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے، تب تک کوئی بھی یروشلم کو فتح نہیں کر سکتا، اور یہ بات 100% سچ ثابت ہوئی۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر لکھا ہے کہ اے اللہ اس شخص کی آخری فتح کے طور پر اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا پہرے دار، اسلام کا مجاہد اعظم، اسلام کی صلیبی جنگوں کا ہیرو، جس پر اسلام کو صدیوں بعد آج بھی ناز ہے، اس عظیم سپہ سالار کے دور حکومت میں ایک دفعہ مسلمانوں کا قافلہ شام سے مصر کی طرف روانہ تھا کہ اسی دوران ایک صلیبی جرنیل بورنس نے مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ مسلمان نہتے تھے اس لیے بڑبڑا اٹھے۔ اسی اثنا میں بورنس کہہ اٹھا اور طنز کیا کہ تم مسلمان جو کہتے ہو کہ تمہارے نبی تمہارے مددگار ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اور تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کریں۔ نعوذ باللہ، اس کے یہ لفظ کہنے کی دیر تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ تک یہ لفظ پہنچے اور وہ اسی غم میں بیمار ہو گئے اور دو منتیں مانگی، یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں بیت المقدس صلیبیوں سے واپس نہ لے لوں، پھر چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ساری سلطنت ہی کیوں نہ لٹانی پڑے اور سارے خزانے ہی کیوں نہ صرف کرنے پڑے۔ دوسری منت یہ مانی کہ یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں بورنس کو اپنے ہاتھ سے قتل نہ کر دوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرما دی اور وہ 2 سال تک اسی انتظار میں رہے کہ کب بورنس ان کے قابو میں آئے اور وہ اس گستاخی کا بدلہ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بیت المقدس کی فتح عطا فرمائی، اور بیت المقدس فتح ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تمام صلیبی جرنیلوں کو معافی دے دی، مگر بورنس کے سامنے آنے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ آگ بگولا ہو گئے اور تلوار ہاتھ میں تھام کر کھڑے ہو کر فرمایا کہ وہ تم تھے جس نے کہا تھا بلاؤ محمد کو؟ ہاں ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، اب بات کر کیا کرنی ہے؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ کو اپنے ہاتھ سے کاٹا اور اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کا سر جتنے بھی صلیبی جرنیل تھے ان کے خیموں میں بھیج دیا اور انہیں بتایا کہ تم لوگوں کو معافی اس لیے دی گی کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب کو معاف فرما دیا تھا، لیکن گستاخ رسول جو اس دن خانہ کعبہ کے غلاف سے لٹکا ہوا تھا اسے وہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی وہ غیرت جس کی آج ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ جنگ حطین 4 جولائی 1187 عیسوی کو عیسائی سلطنت یروشلم اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی افواج کے درمیان لڑی گئی، جس میں فتح کے بعد مسلمانوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے بیت المقدس کو عیسائی قبضے سے چھڑوا لیا۔ مصر میں فاطمی حکومت کے خاتمے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح طے پایا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا اور صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ ناپاک جسارت کی کہ وہ دیگر عیسائی جنگجو امراء کے ساتھ شہر نبوی اور مدینہ منورہ پر ناپاک حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حقیقی غلام نے اس بدبخت صلیبی سردار رینالڈ کا فوری تعاقب کرتے ہوئے اسے حطین کے تاریخی مقام پر جا لیا۔ سلطان نے اپنے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس پر حملے کی ناپاک جسارت کرنے والے صلیبی لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ پھینکوایا کہ جس سے میدان جنگ کی زمین پر چاروں طرف بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس خوفناک آتشی ماحول اور بھٹکتے ہوئے شعلوں کے درمیان 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کی اس خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا، جس کے انجام کو یاد کر کے آج بھی صلیبی حکمرانوں کے کانوں سے تپتا ہوا دھواں برآمد ہوتا ہے۔ اس تاریخی جنگ کے نتیجہ میں تقریباً 30,000 سے زیادہ عیسائی حملہ آور جہنم واصل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ بدبخت رینالڈ کو زندہ گرفتار کیا گیا اور پھر سلطان نے مدینہ منورہ پر حملے کی ناپاک جسارت کرنے والے اس گستاخ صلیبی سپہ سالار کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کیا۔ اس فتح کے بعد اسلامی افواج چاروں طرف عیسائی علاقوں پر پوری طرح چھا گئی۔ جنگ حطین کی شاندار فتح کے فوری بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 7 دن تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر
سلطان سے رحم کی اپیل کی، اور یوں پورے 91 برس بعد بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس کی فتح مبارک سلطان صلاح الدین ایوبی کا ناقابل فراموش اور عظیم الشان کارنامہ تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ فتح بیت المقدس کے موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت اور مدد کی وجہ جنگ حطین کے خون ریز مارکے میں شہر نبوی مدینہ منورہ کی حفاظت اور حرمت کے لیے والہانہ سر بکفن لڑنے والے ایوبی سلطان کا عشق مصطفیٰ کا جذبہ ایمانی تھا۔ صد آفرین کہ اس مرد مجاہد نے جب تک شہر نبوی مدینہ منورہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے صلیبی لشکر کو خاک و خون میں روند نہیں ڈالا، تب تک یا تو وہ مرد مجاہد، وہ مرد مومن مسلح پر اپنے اللہ کے حضور حالت سجدے میں، یا گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر تلوار تھامے میدان جنگ میں موجود رہا۔ میرا حق الیقین ہے کہ ایک سچے عاشق رسول سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور اس کے سر بکفن مجاہدین نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس نگری کی حفاظت کی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قبلہ اول بیت المقدس کی مبارک فتح کا صحرا ان کے ماتھے پر سجا کر انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ مرحبا اس مسلم مجاہد کا کردار کہ سقوط بیت المقدس کے وقت صلیبیوں کے مسلمانوں کے ساتھ ظلمانہ سلوک کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں پر کسی قسم کی زیادتی اور ظلم نہیں کیا۔ یروشلم اور ملحقہ علاقے کے عیسائیوں کو 40 دن کے اندر سلامتی کے ساتھ شہر سے نکل جانے کی اجازت عطا کی۔ رحم دل اور منصف ایوبی سلطان نے فدیے کی بڑی معمولی سی رقم مقرر کی، اور جو لوگ وہ بھی ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی فدیے کے شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ بعض اشخاص کا فدیہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ادا کر کے انہیں آزادی دی۔ اس فتح عظیم کے بعد بیت المقدس پر تقریباً 762 سال تک مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس سن 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ سلطان کا پورا نام صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ اپنے دور حکومت میں سلطان کی حکومت دمشق سے لے کر بیت المقدس تک کئی فتوحات حاصل کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو نہ صرف عیسائیوں سے آزاد کروایا بلکہ کئی سال تک عیسائیوں کے بیرونی حملوں سے بھی بچائے رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1174 عیسوی سے لے کر 1193 عیسوی تک حکومت کی۔ 4 مارچ 1193 عیسوی میں شام کے شہر دمشق میں وفات پائی۔ ناظرین، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس عظیم بادشاہ اور سپہ سالار کا مقبرہ کہاں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقبرہ پرانے دمشق میں ہے۔ نئے دمشق کی لمبی چوڑی سڑکوں اور بلند و بالا عمارتوں کو کراس کر کے جب پرانے دمشق میں پہنچا جائے تو وہاں مسلمانوں کی چوتھی مقدس جگہ اموی مسجد ہے۔ اس اموی مسجد کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آخری آرام گاہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقبرہ ان کے وفات کے 3 سال بعد تعمیر کیا گیا۔ آج بھی سلطان کی قبر کی زیارت کرنے والوں کو اسلام کی وہ عظمت کی یاد دلاتی ہے جب پوری دنیا مسلمانوں کے قدموں تلے تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات کیسے ہوئی؟ جہاد کی پرمشقت زندگی اور مسلسل بے آرامی نے سلطان کو مستقل مریض بنا دیا تھا۔ مرض کی شدت میں رمضان کے کئی روزے قضا ہو گئے مگر جہاد نہ چھوڑا۔ اب جو موقع ملا تو قضا روزے ادا کرنا شروع کر دیے۔ معالج نے ان کی تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے منع کیا مگر سلطان نے یہ کہہ کر کہ نامعلوم آئندہ کیا حالات پیش آئیں تمام قضا روزے پورے کیے۔ سفر 599 ہجری میں بیماری شدت اختیار کر گئی اور وفات سے 3 روز قبل غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ 27 سفر کی صبح کا ستارہ افق پر نمودار ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نبضیں ڈوب رہی تھی۔ شیخ ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سکرات موت کے آثار محسوس کر کے سورۃ حشر کی تلاوت شروع کی۔ جب آیت هو اللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادۃ پر پہنچے تو یکا یک سلطان نے آنکھیں کھول دی، مسکرائے اور تبسم ریز لہجے میں کہا سچ ہے، یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ سلطان کے غم میں ہر آنکھ اشک بار نظر آتی تھی۔ صلیبی دنیا کے چکے چھڑا دینے والے اس مرد مجاہد کا انتقال اس حال میں ہوا کہ ترکے میں کوئی گاؤں، باغ اور مکان نہ چھوڑا، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا
تو ان کے پاس صرف ایک سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غرباء میں تقسیم کر دی تھی، اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ ناظرین، آپ نے اسلامی تاریخ کے عظیم مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے صلیبی جنگوں میں تمام یورپ کو شکست فاش دیتے ہوئے قبلہ اول بیت المقدس کو عیسائی غلبے سے نکال کر اس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کے کل اثاثے کتنے تھے؟ آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف ایک سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غرباء میں تقسیم کر دی تھی، اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ اس عظیم مرد مجاہد کو دمشق میں اموری مسجد کے باہر ایک باغ میں دفن کیا گیا، اور آج بھی یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد جنگیں لڑی اور اسلامی سلطنت کو طویل عرصہ تک صلیبیوں سے محفوظ کر دیا تھا۔ وہ سادہ مزاج سلطان تھے جنہوں نے اپنے پیچھے کوئی مال نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی جمع پونجی صرف 57 دینار تھے۔ انگریز مورخ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سادگی اور عالی ظرف ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر لکھی گئی بے شمار کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سچے عاشق رسول تھے اور درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی والہانہ محبت و احترام کا یہ واقعہ فاتح القدس میں تحریر ہے۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک تحفہ بھیجا۔ لانے والے نے کہا، اے سلطان، حاکم مدینہ نے آپ کے لیے ایک ایسا خاص تحفہ بھیجا ہے جو آج تک شاید آپ کو کسی نے نہ دیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس تحفے کے لحاف کو کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک پنکھا تھا۔ سلطان نے لانے والے سے پوچھا، اس میں کیا خاص بات ہے جو تم لوگ اتنی دور سے میرے لیے یہ پنکھا لے کر آئے ہو؟ وفد نے کہا، اے عظیم سلطان، ذرا اس کی دوسری طرف کی عبارت پڑھ لیجئے۔ سلطان نے پنکھے کو دوسری طرف الٹا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، یہ پنکھا حاکم مدینہ کی طرف سے سلطان کے لیے ایک خاص تحفہ ہے جو کہ اس کھجور کے پتوں سے بنایا گیا ہے جو بالکل رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ متصل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور پنکھے کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور درود شریف پڑھ کر کہنے لگے، واقعی اس سے پہلے آج تک کسی نے مجھے ایسا تحفہ نہیں دیا۔